اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں بتائیں گے کہ ایک ورد ہے جو زیادہ پڑھا جاتا ہے، جس کو درود بھی کہا جاتا ہے اور صلوات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو صحیح قرات و تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے صلوات کو؟ اس میں بہت سارے ہمارے مومنین کرام غلطیاں کرتے ہیں، تو آج ان غلطیوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان غلطیوں سے بچا جائے۔ اگر ہم یہ غلطیاں کرتے ہوئے پڑھیں گے تو وہ درود صحیح شمار نہیں ہوگا اور غلط تصور کیا جائے گا۔ تو پہلے میں ان غلطیوں کی طرف متوجہ کراتا ہوں کہ جو ہمارے اکثر لوگوں سے درود پڑھتے ہوئے ہو جاتی ہیں۔ پہلی غلطی ہے اللہم۔ اللہم کی میم کے اوپر ایک شد کی علامت ہے اور اس کے اوپر ایک زبر ہے۔ عموماً ہمیں مجالس میں اور یہ مومنین ہمیں جب صلوات پڑھتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ میم کے اوپر زبر کو لمبا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہم صلی علی۔ تو یہ میم کے اوپر زبر کو لمبا کرنا یہ تجوید کے قاعدے کی روح سے غلط شمار ہوتا ہے، حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی یہ غلطی ہوتی ہے کہ اللہم کی میم کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری غلطی اللہم کے بعد ہے صلی، صاد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم صاد کو سین پڑھ دیں گے اللہم صلی علی باریک پڑھ دیتے ہیں تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں صاد موجود ہے، صاد اور سین میں بھی انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم بتائیں گے کیا فرق ہوتا ہے کہ صاد کو آواز کو موٹا کر پڑھنا ہے اور سین آواز کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ صاد موجود ہے تو اس کو سین نہیں بنانا، اللہم صلی پڑھنا ہے، اللہم صلی نہیں پڑھنا۔ ایک یہ غلطی۔ اس کے بعد ہے اللہم صلی علی محمد۔ محمد لفظ محمد عموماً کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں محمد، میم کو لمبا کر دیتے ہیں، یعنی میم کے اوپر زبر ہے تو اس کو جب لمبا کرتے ہیں تو وہ الف بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ لفظ محمد کو محمد پڑھ دینا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ لفظ محمد کو غلط پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی رکنا ہے، اس غلطی سے بھی۔ ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرتا چلوں کہ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ہے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا ہے۔ تو دونوں طرح سے صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ صرف یہاں وقف کیا جاتا ہے کہ اگر بندہ پڑھے اللہم صلی علی محمد، محمد پہ وقف کیا، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں وآل محمد، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر ملا کے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد یہاں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کو آگے واو میں ملا دیتے ہیں، اس کو تجوید میں ادغام کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھیں تو یہ ادغام کا قاعدہ جاری کرتے ہوئے، تو اگر ہم وقف بھی کر دیں کوئی حرج نہیں، ملا کے پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ جو آپ نے پڑھنا ہے صلوات کو اور درود کو، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بار بار پڑھنے کا ثواب ہے، تو کم از کم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ذہن نشین کر رہے ہیں، یاد کر لیں کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے ہم نے صلوات کی تلاوت کرنی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم نے جب صلوات پڑھنی ہے تو اس میں ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کسی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، چونکہ حرکات اگر لمبی ہو جائیں تو وہ حرکات لمبی ہونے کی صورت میں وہ حروف میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہترین اور آسان ترین طریقہ ہے صلوات اور درود کو پڑھنے کا۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی ہم بتائیں گے کہ جو دوران نماز مختلف صورتوں کے حوالے سے یا اذکار کے حوالے سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔